اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بالکل مختلف ہیں۔ یاد رکھیے گا، معاشرہ کبھی فرد سے نہیں بلکہ افراد سے بنتا ہے، معاشرہ کبھی ذات سے نہیں بلکہ جماعت سے بنتا ہے، معاشرہ کبھی اختلاف سے نہیں بلکہ اتحاد سے بنتا ہے، اور معاشرہ کبھی نفرتوں سے نہیں بلکہ محبتوں سے بنتا ہے، معاشرہ کبھی بے سکونی سے نہیں بلکہ امن و چین سے بنتا ہے۔ تو اگر ہمیں ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے تو مسلمانوں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آج کی اس محفل میں یہ ہم عزم مصمم کریں کہ مولا کریم آج کے بعد کی جو زندگی گزرے گی وہ اس تیور سے الگ گزرے گی۔ اگر آج سے پہلے ہم بے نمازی تھے تو اب نمازی بن کے زندگی گزرے گی، اگر آج سے پہلے ہم شرابی اور زانی اور چغل خور تھے تو مولا کریم آج کے بعد زاہد و عابد بن کے زندگی گزرے گی، اگر آج سے پہلے ہم تیرے احکامات کو پامال کرتے تھے تو آج کے بعد تیرے احکامات کے فرما بردار بن کے زندگی گزرے گی۔ یہ عمل کا جذبہ پیدا کیجئے، تبھی ان بزرگان دین نے جو دنیا میں محنتیں کی ہیں وہ بھی رنگ لائیں گی، اور جو صاحب کمیٹی نے حضرت سیدنا کاظم علی میاں حضور کے عرس سے متعلق اس جلسے کو انعقاد کیا، اس کی محنت بھی تبھی رنگ لائے گی۔ آپ بہت خاموشی کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے صرف مبئی قاضیان کی سرزمین پہ ایک نگاہ ڈالیے گا کہ آپ کی مبئی کی سرزمین پہ کوئی مسلم اسکول ہے؟ آپ مجھے بتائیے، نہیں ہوگا نا؟ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ جس بچے کو اپنی تہذیب اسلامی بتا رہے ہیں، جس بچے سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا کر کے اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کر رہے ہیں، وہی بچہ جب دل کے اندر توحید کا چراغ لے کر کے اپنے اسکول کے اندر جاتا ہے اور مشرکوں کے اسکول میں جاتا ہے، ایسی کانوینٹ اسکولوں میں جاتا ہے، تو وہ ایمانیات کا چراغ جو آپ نے بچوں کے دل میں روشن کرایا تھا اسکول میں جا کر کے اس کو گل کرا دیا جاتا ہے۔ آج ضرورت تھی کہ نہیں تھی اتنے بڑے مسلم قصبے کے اندر ایک اسلامی اسکول ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اسلام کی تعلیم عام ہوتی، جہاں بچے اور بچیاں باپردگی کے ساتھ جا کر کے اپنے ایمان کا تحفظ بھی کرتے اور دنیا کے اندر مقام بھی حاصل کرتے۔ ہم وہی قوم ہیں کہ جس نے دنیا کو پڑھنے کا شعور دیا ہے۔ اگر آج یورپ اتنی ترقی کر رہا ہے تو کمال اس کا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اغیار نے ہمارے معاملے لے لیے ہیں، بلکہ اسلام کا تو سب سے پہلا لیسن و درس تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے محبوب اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان ساجی یا حضور، فیضان اچھے یا حضور، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان ساجی یا حضور۔ اسلام نے ہی سب سے پہلی بات کی، یہ پڑھائی کی۔ قرآن عظیم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ترتیب مصحفی، اور جو قرآن پہلے نازل ہوا تھا، قرآن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن مصحف کے اعتبار سے اور ایک ہوتا ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو قرآن عظیم کی جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی جیسا ہمارے پاس ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحفی۔ اور قرآن کی سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی سورہ علق، جس کے اندر پڑھنے کا درس دیا گیا تھا، جس کے اندر پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا تھا، وہ ہے ترتیب نزولی۔ تو اسلام نے ہی سب سے پہلے پڑھنے کا درس دیا ہے، اور سب سے زیادہ آج دنیا میں کوئی جاہل قوم ہے تو تلخ حقیقت کے ساتھ سننے کی کوشش کیے گا، وہ ہم اور آپ ہیں اور مسلمان۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک پورے ملکی طور پر کہ کون سی قوم، کس طبقے کی قوم، کتنے لیول پہ معاشرتی طور پر ہے، سماجی طور پر ایک رپورٹ نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ۔ آپ پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیمی معیار سے 0.0%۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جس محمد عربی نے جنگ کے میدان میں بھی جب بات صحابہ کرام کو پڑھانے کی آئی تو اپنوں سے نہیں بلکہ اغیار سے پڑھوایا،
اور کہا کہ تم اگر اتنے لوگ، تم میں سے ایک قیدی اگر میرے 10 صحابہ کو پڑھا دے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس وقت میں کہ جب اسلام کے پاس پیسے نہیں تھے، اسلام کمزور و نہیں تھا، ایسے عالم میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو قرآن عظیم پڑھوا کر کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سکھوا کر کے یہ بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اگر اس دنیا میں اور اس زمین پہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو تعلیم حاصل کرو۔ وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ جیسے جسم، مثال کے طور پہ میرا جسم، آپ کب تک اس کو زندہ کہیں گے؟ جب تک کہ میرے جسم سے میری روح جڑی ہوئی ہو، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ لیکن جیسے ہی میرے جسم سے میری روح پرواز ہو گئی تو یہ اب میرے جسم نہیں رہا، بلکہ یہ ایک زندہ لاش بن جائے گی۔ کبھی آپ مردہ لاش نہیں کہتے، کہتے زندہ لاش ہے، یہ لاش کہتے ہیں اس کو۔ تو ایسے ہی اسلام اور تعلیم کا معاملہ ہے، مسلمانوں تعلیم کا معاملہ ہے۔ اگر مسلمانوں میں علم اور تعلیم رہے گی تو مسلمان زندہ و جاوید رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر تعلیم نکل جائے گی تو مسلمان دنیا کی پس مردہ قوم بن جائے گی۔ اور آج جو بنی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سے علم دور ہو گیا ہے، ہم سے تعلیم دور ہو گئی ہے۔ آپ کو سن کر کے یہ بہت تعجب ہوگا کہ یورپ کی سرزمین پر جب کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پیٹ سے ہو جاتی ہے، تو وہاں کا یہ آج بھی طریقہ ہے کہ وہاں پر عورتیں دوران حمل میتھمیٹکس پڑھتی ہیں، یعنی میتھ کو پڑھتی ہیں۔ کس لیے کہ جو بچہ جب مادر شکم میں ہوتا ہے اور ان ایام میں جو اس کی ماں اپنے ذہن میں سوچتی ہے، پڑھتی ہے، دل پہ نقش کرتی ہے، تو ویسے ویسے وہ اس بچے کے دل پر نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میتھمیٹکس میں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ 2 کے 4 کتنے بنیں گے اور 4 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں، یعنی اس کے ذہن کو بچپن سے ہی گویا کہ آری کی طرح تیز کیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ تعلیمی میدان میں جائے تو وہ 2 کلاس کی جگہ 4 اور 4 کی جگہ 8 پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو آپ سوچئے کہ اغیار آج تعلیم میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں تب بھی ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے گاؤں میں گھومیں تو ہمارے 12 سال کا 13 سال کے بچے اور 18-19 سال کے نوجوان سے پوچھو، بولے بس چل رہی ہے کھیتی باڑی تو مزدور بھی چلا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس لیے اپنی قوم کے اندر اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا بنیادی طور پر، میں یہاں جیسے تقریر کر رہا ہوں، آپ کہیں گے بھائی بہت اچھی گفتگو کری، تو دیکھیے کہیں پر بھی گفتگو کرنے کا مقصد و مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن عظیم جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو آپ طاق میں رکھ دیجئے اور بس رمضان کے رمضان اس کی دھول صاف کرتے رہیے۔ قرآن نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اے لوگو کہ جب تمہارے کسی انسان کی روح تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے تو تم سورہ یاسین پڑھ کر کے اس مردے کی سختیوں کو آسانی میں تبدیل کر لیتے ہو۔ اے کاش قوم مسلم تم نے اس قرآن سے مرنا نہیں بلکہ جینا سیکھا ہوتا کہ جو قرآن مرنے کے وقت بھی سختیوں کو آسانی میں تبدیل کرا سکتا ہے تو زندہ انسان کی سختیوں کو کس طرح آسانی میں تبدیل کرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو یہ عزیزان محترم، ہم نے جو بتایا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ذہن نشی رکھیے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ پڑوسی سدھر جائے تو ہم سدھر جائیں گے، مسجد والے سدھر جائیں تو مقتدی سدھریں گے، پیر صاحب اپنی قبر میں، مرید اپنی قبر میں۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم آئی اور وہ گزر گئی اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، یہ رب تبارک و تعالی ہم سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی، حضرت علامہ عارف اقبال الہ آبادی، حضرت علامہ عارف اقبال الہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی، حضرت علامہ عارف اقبال الہ آبادی، نعرے تکبیر،
نعرہ رسالت۔ پیر میں دقت رہتی ہے۔ السلام علیکم جی الحمدللہ۔ آپ لوگ اپنی جگہ پہ حاضر رہیں اور ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس مجلس کے خصوصی خطیب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سید عارف اقبال صاحب مسند رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور حضرت کا بھی آپ کو خطاب نایاب سننا ہے، اور بس کچھ لمحات کے لیے مجھے بھی برداشت کر لیجئے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کے گوشے گزار کر رہا تھا کہ ہر انسان کو اپنے طور پر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ مت فکر کیجئے کہ جب پڑوسی نمازی بن جائے گا تو ہم نمازی بنیں گے۔ ممکن ہے کہ پڑوسی سے پہلے اگر آپ ہی کا انتقال ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے عزیزان محترم یہ فکر مت کیجئے گا کہ امام صاحب سدھریں گے تو مقتدی سدھریں گے۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ قرآن عظیم فرماتا ہے اگر کوئی جماعت کام آئے گی تو وہ نیکوں کی جماعت قائم آئے گی، صلحاء کی جماعت کام آنے والی ہے، اتقیاء کی جماعت کام آنے والی ہے، اصفیاء کی جماعت کام آنے والی ہے۔ وہ بھی تب کام آنے والی ہے جب دنیا میں رہ کر کے ان کے اوصاف حمیدہ کو آپ نے اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اس ہندوستان کی سرزمین پہ جو اسلامی